امام الانبیاء کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت جبیر بن مطعم، یہ بیان کرتے ہیں، حضور کے صحابی بیان کرنا ہے، یہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور بزنس ٹور میں تجارتی سفر یہ ملک شام اور یمن دور دور جایا کرتے تھے۔ تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا تھا مکہ میں، حضور اعلان کر چکے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میں نے ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو میں جس ملک میں جا رہا تھا نا تجارت کے لیے، تو چونکہ عام خبر پہنچ چکی تھی کہ مکہ میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو وہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، چونکہ ہر سال میں جاتا تھا، وہ جانتے تھے وہ مکے سے آتا ہے اور مکے میں ہی وہ ہستی ہے جس نے اعلان نبوت کیا، تو وہ میرے انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا تو پوچھیں گے وہ کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں، وہ کیسے ہیں، ساری ڈیٹیلز اور تفصیلات پوچھیں گے۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو میں حیران ہوا کہ وہ جیسے میرے ہی انتظار کر رہے تھے، ان سب نے مجھے گھیرے میں لے لیا اور مجھے پوچھنے لگے، کہنے لگے ہم تیرا ہی انتظار کر رہے تھے اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ مکہ میں کوئی ہستی اٹھی ہے جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو آیا مکے سے، تو مکے کا رہنے والا، تو بتا کہ کبھی اس ہستی کو دیکھا ہے تو نے؟ تو میں کہنے لگا، میں نے انہیں کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم سے تصدیق کرانی۔ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں شاید دیکھا ہوگا کہیں، ایک ہی شہر میں تو رہتے ہیں۔ میں گول مول بات کر رہا تھا کہ یہ بھلا کیا کہتے ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اچھا اگر تو نے انہیں دیکھا ہے نا تو پھر آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں نبیوں کی تصویریں دکھاتے ہیں، تو تم ان تصویروں میں دیکھنا کہ جس نے دعویٰ کیا ہے مکے میں کہ وہ نبی ہیں تو کیا ان کی تصویر بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبیوں کی تصویریں ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا چلو مجھے لے چلو۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، اس میں لے گئے، تو کمرے کی دیواروں پر نا تصویریں بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے بڑے بتا کے گئے، کئی صدیوں سے یہ تصویریں آ رہی، ہمارے بڑے بتا کے گئے یہ سب جو نبی ہوں گے ان کی تصویریں۔ تو تم دیکھو کہ کوئی تصویر، کوئی صورت ملتی ہے اس کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا، تو میں نے کہا نہیں، ان میں سے کوئی تصویر ان کے ساتھ نہیں۔ تو میں دل میں خوش بھی ہو گیا کہ اب میرے ہاتھ میں ایک دلیل آ گئی، میں مکے واپس جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ میں نبیوں کی تصویریں دیکھ کے آیا ہوں اور ان کی تصویر نہیں ہے ان میں، اس لیے معاذ اللہ انہوں نے غلط دعویٰ کیا، کلمہ جو نہیں پڑھا تھا ابھی۔ کہتے دل میں نا میں سوچ رہا تھا کہ بات ختم ہو گئی، تو وہ کہنے لگے نہیں ابھی ایک کمرے میں اور بھی تصویریں ہیں۔ میں پھر چونک گیا، میں نے کہا ادھر لے چلو، تو وہ لے گئے، وہاں بھی دیکھا تو نہیں نظر آئی۔ میں نے کہا اب بات ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگے نہیں ایک آخری کمرہ بھی ہے، ادھر آؤ۔ وہ میرے بازو پکڑ کے وہاں لے گئے، جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا سامنے دیوار پر چہرہ مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ میں نے سب تصویریں دیکھی، جب حضور کی تصویر پر نظر ٹھہر گئی، انہوں نے کہا یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ جو تصویر ہے نا، یہ تصویر یہ ان سے ملتی ہے، جو ہی میرے منہ سے نکلا ان سے ملتی ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم وہ سارے پکار اٹھے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی ہمارے بڑے یہی بتا کے گئے کہ یہ جو ہستی ہے اسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا جائے گا۔ یہی نبی آخر الزمان ہمارے بڑے ہمیں بتا کے گئے، اور تو نے بھی تصدیق کر دی۔ جبیر کہتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا،
میں نے غور کیا تو باقی نبیوں کی الگ الگ تصویریں تھیں، وہ تنہا دکھائے گئے تھے، لیکن امام الانبیاء کی جو تصویر بنی تھی نا، ادھر تو حضور کی نظر آ رہی تھی، ادھر حضور کے قدموں میں کوئی بیٹھا ہوا دکھایا گیا تھا، سمجھ رہے؟ اس کی پشت نظر آ رہی تھی تصویر میں، کیونکہ اس کا رخ تھا حضور کی طرف، چہرہ حضور کی طرف تھا۔ وہ کہتے ہیں، جبیر کہتے ہیں، میں نے دل میں سوال کیا کہ ذرا یہ بھی تو پوچھو کہ باقی نبی اکیلے ہیں اور محمد عربی کہ یہ تصویر یہ تنہا نہیں ہے، یہ قدموں میں کوئی بندہ بٹھایا گیا، تو بتاؤ تمہارے بڑوں نے یہ بتایا کہ اوپر وہ ہیں، تو یہ قدموں میں کون بیٹھا ہے؟ تو یہ بھی کچھ بتایا؟ تو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ سارے پکار اٹھے، سن ہمارے بڑے بتا کے گئے کہ یہ سامنے تخت پر محمد عربی بیٹھے ہیں اور قدموں میں ان کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔